اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان عقیدہ اہل سنت اور معمول اہل سنت اور جذبہ اہل سنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دم جب تک تھا تب تک ذکر سنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن آگے کی بات تو ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت تو چلے گئے مگر کچھ ایسا بھی تو کرتے اور ایسا بھی تو کہتے کہ جس سے پتا چلتا کہ قیامت تک ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، قیامت تک سرکار کی پیدائش اور آپ کے میلاد کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام کے سچے عاشق نے یہی بس نہیں کیا کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، بلکہ آپ نے اپنی نسلوں تک کے لیے اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے آپ نے بشارت دیتے ہوئے ان کے عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ دیا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، جتنا بد عقیدہ میلاد مصطفیٰ سے چڑھے گا اس کو ہم چڑھائیں گے اور ہر سال جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ اس موقع پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، عام طور سے میں ممبروں پر بھی دیکھتا ہوں، چاہے وہ خواتین کی مجلسیں ہوں یا مردوں کی محفلیں ہوں، اس میں خطبہ عام طور سے آتے ہیں اور وہی مشہور باتیں اور وہ بھی بغیر سند کے پیش کر کے چلے جاتے ہیں، جس سے العیاذ باللہ غیر مقلد بڑی آسانی سے ہمارے سنیوں کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی سوال یہ کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلفائے اربعہ کے درمیان تو میلاد تھا ہی نہیں، جب میلاد نہیں تھا یہ بدعت ہو گیا، تو سنی بدعتی کام بدعت والا کام کرتے ہیں، تو کہنا نہیں نادانو، سرکار علیہ السلام کے پہلا الزامی جواب یہ دینا کہ بدعت کہتے کس کو ہے، وہ صاف کہے گا کہ بدعت کہتے ہیں یا کہے گی بدعت کہتے ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو، تو اس سے پوچھنا کہ اب زمانہ چل کس کا رہا ہے، اب بھی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے۔ قسم خدا کی میرا نبی کل بھی اپنی قبر میں زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس زندگی کا ثبوت کسی دنیا دار سے نہیں خود مدینے کے تاجدار سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی علی موسیٰ وہو یصلی قائما فی قبرہ، معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو حضرت موسیٰ کی زندگی کی بات آئی، خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سارے نبی اور رسولوں کے بارے میں فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے روئے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں وہ روزی دیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کو روزی ملتی ہے، ان کی جو دنیاوی زندگی تھی اس سے بہتر زندگی اللہ نے ان کو قبر میں پہنچنے کے بعد عطا فرما دی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ حیات مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ جب سرکار کی بارگاہ میں حج مکمل کرنے کے بعد حاضری دینے پہنچے تو آپ نے عربی میں کہا تھا فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ نوبت الاشباء قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ حضور عبد القادر کو جب آپ کی یاد آتی تھی، بغداد میں یہ رہتا تھا، آپ کی بارگاہ میں اپنی روح کو بھیج دیتا تھا، وہ آپ کی چوکھٹ کو چوم کے چلی جاتی تھی، لیکن اب عبد القادر جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، حضور اپنا دست پاک قبر سے نکالے تاکہ میں اس کو بوسہ دے لوں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت طرد الافائی انہما حادم رفار رفائی نامی کتاب جس کا اردو میں نام فضیلت غوث اعظم ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں فخرجت الیہ الید الشریفۃ فقبلها ووضعها علی راسہ، تو سرکار کا دست پاک قبر سے نکلتا ہے،
اور آپ اس کو چومتے بھی ہیں اور اپنے سر پہ رکھتے بھی ہیں۔ حضرت غوث اعظم کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ قبر میں زندہ ہے، اسی لیے تو آپ نے کہا حضور دست پاک نکالیے، دست اور ہاتھ اسی کا نکلتا ہے جو زندہ ہوا کرتا ہے۔ میرے امام نے عقیدہ دیتے ہوئے کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ اگر آپ سے کوئی سوال یہ کرے کہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا تو کہنا نادان، ہوش کے ناخون لے، کل بھی میرے نبی کا زمانہ تھا، آج بھی میرے نبی کا زمانہ۔ یہ الزامی جواب ہو۔ تحقیقی جواب تو میلاد مصطفیٰ کہتے کس کو ہیں؟ میلاد کے اندر تین چیزیں آتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے میلاد، پیدائش کا ذکر کرنا یعنی آمد کا ذکر کرنا، دوسرا ہے نسب کا ذکر کرنا، اور تیسرا ہے سرکار کی خوبیاں بیان کرنا۔ جشن عید میلاد النبی کے اندر یہی ہوتا ہے، سرکار آئے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کا نسب سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کی خوبیاں کیا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو نے مصطفیٰ کے آنے کا ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کھلی نشانی اور دلیل آ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا، ذرا دیکھے تو صحیح، آقا کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہودی میرے نبی کا نام لے کر دعا کرتے تھے۔ جو یہود خیبر کے رہنے والے جو یہودی تھے، ان کا جب بھی مقابلہ قبیلہ غطفان سے ہوتا تھا وہ شکست کھا جاتے تھے، ہار جاتے تھے۔ اٹھائیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ دعائیں کی، اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم۔ وہ کہتے تھے مولا ہم تجھے اس نبی برحق جناب محمد عربی کا وسیلہ دیتے ہیں جن کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کو اخیر زمانے میں دنیا کے اندر بھیجے گا۔ اے اللہ اسی نبی کے وسیلے سے تو ہماری مدد قبیلہ غطفان کے مقابل کر دے۔ سرکار کا نام لے کر، ابھی تو مصطفیٰ آئے بھی نہیں ہے، وہ تو آقا کریم علیہ السلام کا نام سن کر کے یہودی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم اس محمد عربی کا وسیلہ دیتے ہیں جن کو تو نے دنیا میں بھیجنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ پتہ یہ چلا سرکار کی آمد کے تذکرے سرکار کی آمد سے پہلے بھی ہوتے تھے اور قیامت تک سرکار کی آمد کے بعد بھی تذکرے ہوتے رہیں گے، اور وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا تھا۔ لیکن قرآن نے اسی کو بیان کیا، اور سرکار جب تشریف لائے تو وہ یہودی انکار کر بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ سرکار علیہ السلام جناب محمد عربی کے آنے سے پہلے ان کے نام لے لے کر کے فتح و نصرت حاصل کرنے، کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ جاننی پہچانی ذات آئی تو ان کا انکار کر بیٹھے۔ یہ ان کی محرومی ہے۔ بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ میلاد کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک سرکار کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، اب ذرا غور تو کریں قرآن بھی ان کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ دوسری بات نسب کی بات آتی ہے، تو نسب مصطفیٰ تو سرکار نے خود اپنا نسب بیان کیا، اور خود قرآن نے بھی مصطفیٰ کے نسب کی بات کی تو کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہا کہ آپ غلبے والے، حکمت والے، رحم فرمانے والے رب پر بھروسہ کیجئے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب وہ رب جو آپ کو دیکھتا تھا
جب تم کھڑے ہوتے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تمہارا سجدے والوں کی پشتوں میں گردش کرنا۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ بہت ہارڈ ہو گیا، آسان کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تو میرے نبی کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ میرے نبی علیہ السلام کا جب نور پیدا کیا گیا تو حضرت آدم کی پشت میں رکھا گیا، وہ منتقل ہو کر حضرت شیس تک آیا، منتقل ہو کر حضرت نوح تک آیا، یہی سلسلہ چلتا رہا کہ وہی نور پاک حضرت عبد المطلب تک آ گیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام کا جو نور نبیوں کی اور غیر نبی جو ایمان والے تھے، سرکار کا نور جتنی ماؤں کے پیٹ سے اور جتنے باپوں کی پشتوں سے گزرا ہے، سب کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسی کا ذکر قرآن نے کیا۔ میرے محبوب، آپ تو دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن آپ کا نور ان کی پشتوں میں تھا، اور وہ میری عبادت کے لیے قیام کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تو محبوب میں ان کو دیکھا کرتا تھا، انہی میں تیرا نور تھا، تو ان کے واسطے سے تیرا نور بھی میرے قیام کے لیے رہا کرتا تھا۔ اور وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب وہ سجدے کیا کرتے تھے تو چونکہ تیرا نور بھی ان کی پشت میں ہے تو تیرا نور بھی مجھے سجدے کرتا تھا، سجدے سے اٹھتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، یہی ہے تیرا کروٹے بدلنا۔ میرے محبوب، میں تیرے نور کو بھی دیکھتا تھا، اور تیرا نور جہاں میں رکھا گیا ہے میں ان پشتوں کو بھی دیکھا کرتا۔ اور خود میرے نبی علیہ السلام نے اپنا نسب پاک بیان فرماتے ہوئے کہا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ یہ سرکار اپنا نسب ذکر کر رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ میں پہلے آمد کا تذکرہ ہے، پھر نسب کا تذکرہ ہے۔ ہم نسب ہی تو ذکر کرتے ہیں سرکار کا، اور سرکار خود اپنا نسب اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے جب چننے کی باری آئی، چوائس کی باری آئی، انتخاب کی باری آئی، پسند کرنے کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چن لیا، اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چن لیا، یہ سب نام ہیں، اور کنانہ کی اولاد سے قریش کو چن لیا، قریش کی اولاد سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کی اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد عربی کو چنا ہے۔ دیکھے تو صحیح، سرکار ایک انتخاب نہیں ہے، انتخاب پر انتخاب ہے، چوائس پر چوائس ہے، چوائس پر چوائس ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تیسری بات، سرکار کی خوبیاں، یہ ہم میلاد میں بیان کرتے ہیں، تو یہ تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ حضور کی زبان کی گارنٹی کی بات آئی تو قرآن نے کہا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتا۔ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور وہی خدا کی ہوا کرتی ہے۔ یہ زبان مصطفیٰ ہے۔ سرکار کے رفتار کا جب عالم آتا ہے اور سرکار کے چلنے کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ تو یہ سرکار کی روش اور آپ کی چال کا ذکر۔ سرکار علیہ السلام کے زلف پاک کے ذکر میں قرآن کہتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تو وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب مجھے تمہارے زلف دتا کی قسم ہے جب وہ سایہ فگن ہو۔ وَالضُّحَىٰ، سرکار کے مبارک چہرے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ حضور کی آنکھوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھوں نے کوئی خطا نہیں کی ہے۔ دیکھیں تو صحیح، یہی تو ہم خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ خوبیاں ہم ہی بیان نہیں کرتے، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور خود جبریل امین سے پوچھئے نا، حضرت جبریل امین کہتے ہیں، قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجلا افضل من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی قسم، میں وہ جبریل ہوں جس نے آسمان و زمین، چاند و سورج سب کی سیر کی ہے۔ فرماتے مشرق مغرب اتر دکھن میں نے سب کو چھان ڈالا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا بہتر، افضل، حسین و جمیل مجھے نظر نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کر دی، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پائے۔ یاد رکھو،
جشن عید میلاد النبی یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک بالکل کلیئر حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی جو 19ویں صدی کے مجدد ہیں، جن کی کتاب الحاوی للفتاوی عربی زبان میں ہے، آپ نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے، الفاظ ہیں: عن ابی الدرداء انہ مر مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وكان يعلم وقائع ولادته لأبنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى فتح لك أبواب الرحمة والملائكة يستغفرون لك ومن فعل فعلك نجا نجاتك۔ فرمایا حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں ایک دن مصطفیٰ کریم کے ساتھ سرکار کے صحابی حضرت عامر کے گھر گئے۔ ابو دردہ بھی صحابی ہے، حضرت عامر انصاری بھی صحابی ہے۔ کہتے ہیں جب میں آقا کریم علیہ السلام کے ہمارا گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ انہوں نے خاندان کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو جمع کر رکھا ہے اور سب کو میرے مصطفیٰ کے میلاد کے واقعات سنا نہیں رہے ہیں بلکہ یاد کرا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ذہن و دماغ میں بٹھا رہے ہیں۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ اس بد عقیدہ قوم سے پوچھو تو صحیح، سرکار علیہ السلام کے میلاد کا جو ذکر ہے، سرکار کی پیدائش کا جو تذکرہ ہے، یہ تذکرہ تو سرکار کے زمانے میں حضرت ابو دردہ کی موجودگی میں، سرکار کی موجودگی میں خود حضرت عامر انصاری کر رہے ہیں، سرکار کی پیدائش کے واقعات یاد کرا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حاذا الیوم، یہی تو وہ مقدس دن ہے جس دن اللہ نے مصطفیٰ کریم کو دنیا میں بھیجا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کا یہ عمل دیکھا کہ میرا صحابی یہ کر رہا ہے تو سرکار ناراض نہیں ہوئے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا تمہارے اس عمل سے اللہ نے خوش ہو کر تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے اور فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، اور تمہیں یہ تمغہ اور تحفہ دے کر کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جو بھی تمہاری طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہی کامیابی عطا فرمائے گا جیسے رب قدیر نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اچھا، سرکار کے میلاد سے چڑھتا کون ہے؟ ذرا اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عرف التعریف بالمولد الشریف، عربی زبان میں ہے، آج سے 700-800 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے غالباً، یا 600 سال پہلے کی۔ اس میں بقی ابن مخلد کے حوالے سے ذکر کیا گیا، ان ابلیس رنا 4 رنات ہینا احبط وہینا لعنا وہینا ولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہینا انزلت فاتحۃ الکتاب۔ فرمایا شیطان کو 4 بار رونا آیا، شیطان نے جو آنسو بہائے ہیں، گریہ و زاری کی ہے، رویا ہے وہ 4 بار۔ پہلی بار کب؟ جب اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا، جنت سے اتار دیا گیا اور معلم ملکوت کو ہمیشہ کے لیے عزازیل اور شیطان بنا دیا گیا۔ تو دوسری بار اس وقت رویا جب یہ شیطان بنایا گیا، پہلی بار اس وقت رویا جب جنت سے اتارا گیا، اور تیسرا ہینا ولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیسری بار شیطان کو اس وقت رونا آیا جب میرے سرکار کی پیدائش ہوئی، چوتھی بار میرے شیطان کو اس وقت رونا آیا جب مصطفیٰ کریم پر سورہ فاتحہ نازل کی گئی۔ ہم نے کہا غور تو کریں، آج کا جو بدعقیدہ دیوبندی وہابی سرکار کے میلاد پر طرح طرح سے حملے کر کے اور اپنے دل کی کجی بغض و کینہ اور عداوت کا اظہار کرتا ہے، یہ حقیقت میں ابو بکر کے طریقے پر نہیں بلکہ شیطان رجیم کے طریقے پر ہے، اور یہ وہ ادھر رو رہا تھا، یہ بھی آج رو رہا ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، ہمارے آج فاتحہ پڑھی جاتی ہے، مال ہمارا ہوتا ہے، وقت ہم لگاتے ہیں، ہمارے گھر میں پڑھنے والے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، لیکن تکلیف سب سے زیادہ اس بدعقیدہ قوم کو ہوتی ہے۔ فیصلہ خود کر لیجئے، جس طرح شیطان رویا تھا، آج کا شیطان جس کے لیے قرآن کہتا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے اور غلط خیالات پیدا کرتے ہیں، یہ صرف شیطان جن ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ انسان بھی ہوتے ہیں، اور انسان کی شکل میں وہ پکے شیطان جن کو آج کے دور میں دیوبندی، وہابی، چکرالوی، غیر مقلد، ان جماعت اسلامی، قادیانی، ان سب ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ
ان فرقوں سے ہماری حفاظت۔